بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض عونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ نبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وعباد الرحمن الذین یمشون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں، علی الارض، جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو ہونا، وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جھک کر کے چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی آدمی اگر ان سے الجھے، پریشان کرے، وہ لڑتے جھگڑتے نہیں، بلکہ وہ یہ جملہ کہہ کر آگے نکل جاتے ہیں، قالوا سلاما۔ یہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں یہ وہ سلام نہیں، یہ وہ سلام ہے کہ جان چھوڑو ہماری بھائی، ہم اپنا کام کریں تم اپنا کام کرو، متارکہ جس کو کہہ دیں آپ کہ بھائی تم اپنے میں مگن ہو، ہمیں اپنے حال میں چھوڑ دو، تو وہ یہ کہہ کر ان سے رخصت ہو جاتے ہیں، الجھتے یا لڑتے، مجادلہ یا مناظرہ نہیں کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، اے جماعت صحابہ، ایک ایسی نیکی ہے جس سے تم شناسہ نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ نیکی کیا ہے؟ تو فرما اس نیکی کا نام ہے تواضع، یعنی جھکنا، کسی سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملنا، اور اس کی ضد کیا ہے؟ تواضع کی، عاجزی انکساری کی ضد ہے تکبر۔ جب دونوں کو ملائیں تکبر کی ضد تواضع، تواضع کی ضد جو ہے وہ تکبر۔ محترم حضرات، جو روحانی بیماریاں ہیں اس میں سے ایک بیماری جو ہے وہ تکبر ہے، یعنی تواضع کا نہ ہونا اور اکڑ کر چلنا، اور اکڑ کر چلنا، متواضع نہ ہونا، یہ روحانی بیماریوں سے ایک بیماری ہے جس کو ہم غرور اور تکبر سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے کچھ اسباب، یہ بیماری پیدا کیسے ہوتی ہے، اس کے کچھ اسباب، چند اسباب ہم بیان کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر ایک پر گفتگو تو ممکن بھی نہیں، وقت مناسب پر جتنی گفتگو ہو جائے وہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ ایک اس کا سبب ہے غرور تکبر کا طاقت۔ آدمی میں طاقت آ جائے تو اس میں غرور تکبر پیدا ہو کر ہر کمزور آدمی پر پھونپا کرنے لگتا۔ ایک تکبر کا سبب ہے اقتدار اور عہدہ، کہ آدمی کسی بڑے عہدے پر پہنچ جائے، اس سے بھی تکبر پیدا ہوتا۔ ایک تکبر کا سبب ہے دولت، جب آدمی کے پاس دولت آ جائے تو جو غریب لوگ ہیں ان کو خاطر میں نہیں لاتا اور اپنے سے ان کو حقیر سمجھتا۔ اچھا، ایک اس کا سبب ہے حسن و جمال، یہ بیماری مردوں سے زیادہ عورتوں میں پائی جاتی۔ ہر خاتون یہ سمجھتی ہے کہ میں تمام
حسیناؤں کی سردار ہوں اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، یہ اس کے اسباب ہیں جس سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ سمجھے صاحب؟ اب ہر ایک پر کلام تو ممکن نہیں، مگر اس پر ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور عرض کریں۔ اور ایک اس کا سبب ہے علم۔ آدمی زیادہ پڑھ لکھ لے تو اپنے آپ گمان کرنے لگتا ہے کہ فلاں آدمی مجھ سے حقیر ہے اور فلاں آدمی مجھ سے چھوٹا ہے، از خود یہ گمان کرنے لگتا ہے۔ تو اس کا ایک سبب جو ہے وہ علم بھی ہے، سمجھے؟ اور خصوصاً اور اسباب دوسرے تو جانے دیجئے، دینی علم یہ اگر آدمی کوئی سیکھ لے تو دیگر علماء، مشائخ اور سب کو وہ اپنے سے کمتر سمجھتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ پڑھ لیا ہے اور اب یہ سب کے سب میرے غلام اور یہ چھوٹے اور یہ سب بونے لوگ، یہ اسباب اس کے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ اپنی کتابوں میں ان تمام بیماریوں کے اسباب اور ان بیماریوں کا علاج کیوں کر ہوگا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے امام غزالی نے لکھی، یہ مرض ایسا ہے کہ آدمی اس سے واقف ہی نہیں ہوتا۔ جب مرض کا پتہ ہی نہیں چلے، مرض کی تشخیص ہی نہ ہو تو علاج کیسے ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات پہلے مرض کی تشخیص کرتے، الٹرا ساؤنڈ ہے یا ایم آر آئی ہے یا جناب ایکس رے ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہے، تاکہ مرض پکڑا جائے۔ اب جب مرض ڈائگنوس نہ ہو، پتہ ہی نہیں چلے مرض کا، علاج ہوتا بھی نہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان عزیزان گرامی کیا ہوگا؟ جب مرض دریافت نہ ہو اور اس کا علاج نہ ہو تو آدمی بغیر توبہ کے دنیا سے جاتا ہے، تو اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا گناہ کر رہا ہوں، اور کبر اور یہ غرور اور تکبر بھی کوئی بیماری۔ تو جب یہ بیماری کا پتہ نہیں لگا تو آدمی توبہ بھی نہیں کرتا، نتیجتاً یہ آدمی دنیا سے بغیر توبہ کے جاتا ہے، اور یہ ایک مسلمان کے لیے محترم حضرات یہ بہت بڑی ہلاکت۔ امام غزالی رحمت اللہ نے اس کو پہلے تو 3 قسطوں پر تقسیم کیا کہ 3 قسم کا تکبر ہے، یہ تو اسباب ہم نے بیان کی۔ ایک تکبر کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور ایک تکبر کی قسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک تکبر کی قسم ہے انسان کا انسان سے گویا تکبر کرنا، یہ تیسری قسم ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت 2 پہلے کے تکبر سے تو محفوظ ہیں، تیسرے تکبر میں ہم میں کا ہر شخص میرا خیال ہے اس میں مبتلا ہے۔ آدمی کا تکبر، ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنا، یہ تقریباً لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ آپ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تکبر کیا ہے؟ تو آپ نے دیکھا جو فرعون نے کیا، حامان نے کیا، شداد نے کیا، انہوں تو انتہا یہ کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسا تکبر کیا کہ اپنے آپ کو پھر انا ربکم الاعلی کہلاتا تھا، میں تم تو سب سے اعلیٰ وہ عرفہ رب ہوں تمہارا، میں تو اپنے علاوہ کسی کو جانتا ہی نہیں۔ جناب یہ ہے شداد ہے، یہ ہے قارون ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے دربار میں تکبر کیا، تو آپ نے دیکھا اللہ کے دربار میں تکبر کرنے کا نتیجہ کیا نکلا اور کیا اٹھایا۔ فرعون نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں تکبر کیا، تو آج کل وہ بالکل ہر زبان پر چڑھا ہوا، کوئی آدمی بھی ذرا تکبر کرے، کوئی گڑبڑ کرے تو لوگ برجاسا کہتے ہیں کم وقت فرعون ہو گیا، یعنی ایک مسل ہو گئی اس کے لیے کہ تو فرعون ہو گیا کم وقت، اتنا تکبر کر رہا۔ ایک تکبر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اچھا حضور علیہ السلام کے دربار میں کیا تکبر ہے؟ جو مکہ کے قریش نے کیا، حضور علیہ السلام کے دشمنوں نے کیا، کافروں نے کیا، وہ کم وقت یہ تک کہتے تھے، بلکہ جتنے کافر ہر نبی کے دور کہتے تھے کہ اچھا تمہیں اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا تھا، اگر نبوت دیتا اللہ تعالیٰ کسی ان کے کہنے کے مطابق بہت بڑے معزز گھرانے میں نبوت دیتا، بہت بڑے آدمی کو نبوت دیتا، جو قبیلے کا بہت بڑا سردار اسے نبوت دیتا، کیا تم ہی رہ گئے تھے کہ نبوت کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس قسم کی گستاخیاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے خدمت میں بھی کرتے اور
کفار مشرکین نے حضور کے دور میں بھی یہی آپ سے تبرک کیا کہ اللہ کو کوئی فرشتہ نہیں ملا کہ اسے نبوت دیتا اور آپ کو نبی بنا کر بھیج دیا، معاذ اللہ۔ یہ تک کہتے کہ آپ تو یتیم ہیں، آپ کی نہ والدہ ہیں نہ والد ہیں، تو کسی معزز گھرانے کے آدمی کو نبی بنا کر بھیجتا، آپ کو نبی کیسے بنایا؟ یہ تکبر ہے۔ اور اس میں کا کچھ تکبر کا حصہ آج کل کے بے دین بد مذہبوں کو بھی ملا کہ ہم میں ان میں کیا فرق ہے، جیسے ہم انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں، جیسے وہ کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، جیسے وہ پیتے تھے ہم بھی پیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر وہ آیت کے جس میں اس کا تصور دیا گیا، آپ اگر پڑھیں تو اپنے نبیوں کو اپنے جیسا کہنے والا کوئی مسلمان یا کسی نبی کا امت ہی نہیں تھا، بلکہ کفار اور مشرکین ہی تھے جو کہتے تھے ہم میں آپ میں کیا فرق ہے، ہم بھی آپ ہی کی طرح انسان ہیں۔ اور کسی امتی نے یہ جملہ کبھی بھی کسی نبی سے نہیں کہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک صرف ذرا سا مسئلے کی تشریح کرتے ہوئے آگے چلتے، حضور علیہ السلام نے وصلی روزے رکھے۔ وصل کہتے ہیں ملانے کو یا دیدار کو یا مشاہدے کو۔ وصل کا مطلب یہ ہے کہ وصلی روزے کا مطلب روزے سے روزے کو ملانا۔ کیا مطلب؟ نہ اس میں سحری ہو نہ افطاری ہو، روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد پھر اس کے بعد روزے کی نیت کر لی، نہ ایک گھونٹ پانی پیا نہ ایک لقمہ سحری کھائی، ایسے روزہ، یعنی روزے سے روزے کو ملانا، جس کو مختصر الفاظ میں کہتے ہیں وصلی روزے۔ حضور علیہ السلام نے یہ روزہ کبھی کبھی 40 دن تک رکھا، نہ کھانا نہ پینا۔ اور حضور علیہ السلام نے کبھی یہ روزہ 50 دن رکھا، نہ اس میں سحری نہ افطار۔ صحابہ کرام پر یہ راز منکشف ہوا کہ حضور علیہ السلام تو وصلی روزہ رکھے ہوئے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، چلو ہم ایسا کریں، حضور کی نقل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کوشش یہ کرتے کہ جو کام حضور علیہ السلام فرماتے ان کی اطاعت اور فرما برداری یا ان کی نقل کرتے۔ کچھ لوگوں نے وصلی روزے رکھنا شروع کر دیے، عام آدمی کے بس میں تو ہے ہی نہیں۔ افطاری میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے آپ خود ہی جانتے ہیں، سحری نہ کھا لیں تو دن بھر منہ لٹکا ہوا ہوتا کہ جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ ہم نے کھودا ہوا۔ دیکھ یہ تو چہرے پر آثار ہم آئے، اور 1-2 دن نہیں کھائے تو یہ برشری تقاضا ہے، وہ لڑکنے لگے، کمزوری سے ادھر ادھر ڈھلکنے لگے۔ حضور سب جانتے ہیں، اتمام حجت طور پہ کہا یہ کیا معاملہ؟ صحابہ نے کہا حضور ہم آپ کی نقل کر رہے ہیں، آپ بھی وصلی روزے رکھتے تھے، ہم بھی آپ وصلی روزے ہم نے رکھ۔ تو حدیث شریف میں حضور نے تمام صحابہ سے مخاطب ہو کر ایکم مثلی، تم میں کوئی میری مثال ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو کر کے یہ آیت پڑھ دیتا، قل انما انا بشر مثلکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا کہ آپ بشر مثل ہمارے، تو ہم جو ہیں وہ اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ ایکم مثلی، کوئی تم میں میری مثال ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے۔ اور حدیث شریف میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام حبیبیت، فرما سنو یہ تم ظاہری پانی اور کھانے کو دیکھ رہے، میرا رب مجھے کسی عالم میں پلا دیتا اور میرا رب کسی عالم میں مجھے کھلا دیتا۔ کیا مطلب ہوا؟ مجھے ظاہری کھانے پینے کی کوئی محتاجی نہیں، جیسے ہم اور آپ محتاج ہیں، کوئی محتاجی نہیں ہے۔ میرا رب تو میرا پیٹ بھر دیتا اپنی قدرت کاملہ، اور اسی طرح میرا رب مجھے کسی عالم میں پلا دیتا، تم میں کوئی ہے میری مثل؟ صحابہ بالکل خاموش ہو گئے۔ تو مطلب یہ کہ یہ بیماری تو آج کل بھی لوگوں میں ہے کہ جناب ہم میں ان میں کیا فرق، تو یہ نبی کریم علیہ السلام سے تکبر ہے۔ اب آئیے آپس میں انسان کا انسان سے تکبر کرنا، کتاب اللباس صحیح ستہ میں حدیث شریف اس تکبر کی مذمت ملاحظہ فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اس کا ایک معنی یہ ہوا کہ دیدار الہی سے بھی یہ لوگ محروم رہیں گے۔ سمجھے؟ وہ 3 کون لوگ ہیں؟ فرما ایک تو جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان فروخت کرنے والا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانے سے مال تو بک جاتا مگر اس کی برکت اڑ جاتی ہے۔ مال تو بک جائے لیکن برکت اڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ ہے۔ فرما ایک وہ جو احسان کر کے جتلائے، کسی غریب مسکین کو آپ نے مدد کر دی،
آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا متاع دنیا مال اور دولت دی، آپ اسے یاد دلا رہے ہیں، تم بھول گئے فلاں وقت تم بھوکے پڑا کرتے تھے، کون کھانا دیتا تھا تمہیں؟ فلاں وقت تمہارے پاس لباس نہیں تھا، کون تمہیں لباس دیتا؟ اللہ اس کا رسول اس کو پسند نہیں کرتا۔ تیسرا آدمی فرمایا کہ جو تکبر سے اپنے ازار کو لٹکائے، تکبر لفظ یہاں ہے، جو تکبر سے اپنے لباس یعنی ازار کو لٹکائے، یہ وہ تین آدمی ہیں کہ جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور وہ دیدار الہی سے بھی محروم ہوں گے۔ یہاں دیکھیے تیسرا آدمی تکبر کرنے والا۔ بخاری اور مسلم دونوں اس حدیث شریف کو نقل کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جنت کا پتہ نہ بتاؤں کہ اہل جنت کیا ہیں؟ صحابہ نے کہا ہوگا یقیناً آپ بتائیے۔ حضور نے فرمایا جنتی لوگ، ایک علامت بتائی کہ وہ ایسے لوگ ہیں، دیکھیے ہم ظاہری لباس سے کسی کا مقام متعین نہیں کریں، جیسا ہم نے پہلے بتایا ان کا مقام یہ ہے جو جنتی لوگ ہیں کہ جو پھٹے پرانے لباس میں ہوتے، ان کی ظاہری حیثیت کو دیکھ کر تم ان سے گھن کھاؤ، تم ان سے دور بھاگو، لیکن جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کا مقام کیا ہے؟ فرما ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں گویا اتنا بلند، اتنا بالا کہ وہ اگر کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو ظاہری بدن سے آپ کو بڑے فقیر حقیر سے لوگ لگیں، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی بلندی یہ ہے، وہ قسم کھا لیں کہ اللہ پر کہ قسم خدا کی ایسا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے۔ میں ذرا سا اس کو سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، مثال کے طور پر جیسے ہم قسم کھائیں کہ قسم خدا کی ایسا ہوا، واقعے کو واقعتاً بیان کریں کہ قسم خدا کی ایسا ہوا، یہ بھی قسم کی قسم ہے، لیکن قسم میں ہانس کب ہوگا؟ یعنی قسم کا کفارہ کب ہوگا؟ ایک آدمی یہ کہ قسم خدا کی میں ایسا نہیں کروں گا اور اس نے ویسا کام کر دیا، فقہ اصطلاح میں اس کو ہانس کہتے ہیں، اس کو کفارہ ہے قسم کا۔ قسم کا کفارہ آج کل کے دور میں کیا ہے کہ 10 آدمیوں کو 2 وقت کے کھانے کی قیمت الگ الگ دے دی جائے۔ مثلا وہ کتنی ہے؟ 2.25 سیر آٹے کی کیا قیمت بنتی ہو؟ 40، 45 یا 50 روپے، 50 روپے 10 فقیروں کو دے دیے جائیں کہ بھئی دوپہر اور رات کا کھانا کھا لو۔ کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے، مگر اس میں پریشانی یہ کہ 10 فقیر دوپہر میں آن کر کھا لیں اور وہ اگر شام میں نہیں آئے کفارہ وہ نہیں ہوا، تو اس لیے 2 وقت کا کھانے کی رقم اسے دے دو، 10 آدمیوں کو الگ الگ قسم کا کفارہ ہو گیا۔ تو یہ فلاں کام قسم خدا کی میں نہیں کروں گا، اور پھر آپ نے وہ کام کر لیا، اب قسم کا کفارہ آپ پر لازم ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے قسم کھائی اور اس کے بعد آپ نے قسم توڑی۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا میرے سر کی قسم، میرے بیوی کی قسم، میرے بچوں کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، یہ شرعی قسم نہیں ہے، نہ اس کا کوئی کفارہ۔ ایک یہ کہ قسم اس نے سابقہ حال میں کھائی کہ قسم خدا کی میں نے ایسا نہیں کیا، اس کی بھی قسم نہیں، یہ جھوٹ ہے، گناہ ہے، مگر اس پر کفارہ نہیں۔ کہ ماضی کے صیغے سے کہے کہ قسم خدا کی یہ کام میں نے نہیں کیا، قسم خدا کی یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ بھی شرعن قسم نہیں ہے، نہ اس پر کوئی کفارہ۔ قسم کس پر ہے کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا، پھر اس نے کیا، اب اس پر کفارہ ہے۔ اب یہاں کیا ہے کہ دیکھیے واقعے کو واقعتاً بیان کرے قسم کھا کے، ایک قسم یہ ہے، لیکن یہاں اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہے وہ یہ کہیں کہ قسم خدا کی ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کی لاج رکھ کر واقعے کو ویسا کر دیتا ہے جیسا اللہ کے نیک بندے کی زبان سے نکلا۔ کہا آپ نے یہ اللہ کے بندوں کی شان۔ اس کے بعد فرمایا کیا میں تمہیں جہنمیوں کو نہ بتا دوں؟ یہ تو جنتی کا میں نے گروہ بتایا، جہنمی کا گروہ نہ بتا دوں کہ جہنمی کون ہے؟ فرما جہنمی وہ ہیں جو تکبر کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے کتنی سخت مذمت تکبر کرنے والے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں کل قیامت جو پھونپھاں کرتے ہیں، بڑے اکڑ کر کے چلتے ہیں، ان کا حشر کیسے کیا جائے گا؟
ان کا حشر اس طریقے سے ہوگا. یہ دنیا میں تو بہت پھولتے تھے, سینہ تان کر اکڑ کر چلتے تھے, ان سب کو چونٹی بنا دیا جائے گا. ان کی شکلیں تو انسانی ہوں گی مگر ان سب کو چونٹی کی صورت میں کر دیا جائے گا کہ لوگ ان کو روندیں گے, لوگ ان پر چلیں گے. اور یہ حدیث امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی. ایک حدیث امام مسلم نے یہ بیان کی, اللہ اکبر, فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو کچھ دیر جہنم میں جانے کے بعد, اپنی سزا بھگتنے کے بعد, فی الواقع اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اپنی کیے کی سزا بھگتنے کے بعد وہ ضرور جنت میں جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی رحیم اور کریم ہے, ویسے وہ معاف کر دے تو اس کے دستے قدرت کو کون پکڑنے والا. قانون یہی کہتا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو آدمی کی نجات ہو جائے گی. اور کل قیامت میں اگر کسی کی نجات نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس کے تو گویا دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. تو رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نجات فرمائے گا. اور اس کے بعد فرمایا کسی آدمی میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اس کی نجات نہیں ہوگی الا ماشاء اللہ. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانے. تو گویا تکبر, بہت بڑا تکبر تو بہت بڑی بات ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی میں تکبر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نجات نہیں فرمائے گا. اور ایسے لوگوں کو جہنم کے گروہ میں شامل کیا. اور یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا, اس سے معلوم ہوا کہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ آدمی کو لگ جائے تو دنیا میں تو آدمی ذلیل ہوگا ہی اور آخرت میں نجات سے بھی محروم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. اب آئیے کچھ بزرگان دین کے اقوال, وہ فرماتے ہیں کہ آدمی, کوئی عالم جب تک اپنے آپ کو سارے علماء سے چھوٹا نہیں جانے گا جب تک سمجھ لیں کہ اس میں تکبر ہے. عام آدمی کسی بھی آدمی کو اپنے سے چھوٹا جانے, سمجھ لو کہ اس میں تکبر کی بو آ رہی, بلکہ اپنے آپ کو سب سے چھوٹا جانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکبر سے آزاد ہوگا. وہ کوئی مال اور دولت جو کچھ بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور کبھی بھی تکبر اور غرور سے کام نہیں لے. عزیزان محترم, آدمی کے لباس کو, آدمی کے چہرے کو دیکھ کر کوئی رائے متعین کرنا, علماء فرما بالکل ایسا ایک سوار گرد و غبار میں لپٹا ہوا, جب تک وہ سامنے نہ آ جائے اس کے لیے رائے متعین کرنا بالکل بیکار ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا مقام اور اس کا منصب, اس کا علم و فضل خاموش رہنے میں نہیں کھلتا. ایک آدمی کی زبان بند, آپ اس کے لیے یہ رائے قائم کر لیں, یہ تو کوئی بہت ہی حقیر ہوگا, بہت ہی ذلیل ہوگا, بہت ہی کمتر ہوگا. شیخ سعدی کہتے ہیں میرے عزیز یہ بہت بڑی غلطی, اس لیے کہ جب تک آدمی زبان نہیں کھولتا اس وقت اس کے مقام کو متعین کرنا, محترم حضرات, اس میں بہت دھوکہ ہے. اور کبھی کبھی اس میں اتنا بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ میں ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ کبھی کبھی جب دھوکہ ہوتا تو آدمی کو کتنا پچھتانا پڑتا. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ مجھے کئی ایسے لوگ ملے بالکل پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے, کھانے کو نہیں, کچھ نہیں, ایک چائے پلا دیں تو خوش ہو جائیں گے, میں ان کے نام نہیں لیتا. جب ہم نے ان سے گفتگو کی, اتنے بڑے ماہر عالم دین ہیں کہ اگر آپ چراغ لے کر تلاش کریں تو آپ کو نہ ملیں. اتنے بڑے بڑے عالم دین, شیروانی پہنے تو پھٹی ہوئی, سارے اس کے جناب لوتھڑے لٹک رہے ہیں, اس کو جناب اندر ڈال رہے ہیں. یہ جیب پھٹی ہوئی ہے, جیب کی جو پھٹی ہوئی وہ ہیں جناب, وہ اس کو اپنے جیب میں ڈال رہے ہیں. اور دیکھے آدمی تو سمجھے کہ چلو بھی ان کو مدد کرو, کوئی غریب آدمی. لیکن جو آدمی علم و فضل سے مزین ہو تو ایسا مستغنی ہوتا کہ کسی آدمی کو پھر وہ خاطر میں نہیں لاتا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو علم کے معاملے میں وہ اس قدر علم میں مغلوب ہوتے ہیں, ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ ان سے زبان کھلوا کر, اور اس کے بعد جب تک آپ ان سے دریافت نہ کریں اس وقت تک ان کا حال زمانے پہ کھلتا نہیں. اب آئیے, ایک ہم نے
ابن خلیقان بڑا مشہور محقق اور مورخ، اس کی کتاب ہے ابن خلیقان، بہت مشہور تاریخ۔ اس کی پہلی جلد سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت داؤد ظاہری رحمت اللہ علیہ۔ کئی سال پہلے ہم نے اس عنوان پر تقریر کی تو ہم نے عرض کیا داؤد ظاہری بہت بڑے عالم دین، بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، ایک مرتبہ اپنے حجرے میں سو رہے تھے۔ میں نے کہا نا جس پر علم کا غلبہ ہو تو کچھ حالت جذب کی طرح اس کی کیفیت ہو جاتی۔ حضرت داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ میری مسند پر ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ڈٹ گیا، بڑا جمع ہو گیا، اور جمع ہونے کے بعد ظاہر ہے وہ حالت جذب میں بہت بڑا عالم دین ہے، اور بیٹھنے کے بعد مجھ سے اٹھا کر کہا اٹھ اٹھ، میں بیٹھ۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ میرے بغیر اجازت کے میرے کمرے میں آ گئے، میری بغیر اجازت کے بھی مسند پر بیٹھ گیا، اور تحکمانہ لہجے میں کہنے لگا پوچھ لے، وقت بہت اچھا ہے، ورنہ ایسا وقت آئے گا نہیں، کچھ پوچھنا ہے تجھے، کوئی علم و فضل کی بات پوچھ لی، کوئی تفسیر پوچھ لی، کوئی حدیث پر گفتگو کر لی، کوئی فقہ پر گفتگو کر لے، پھر بعد میں موقع ہاتھ نہیں آئے گا، پوچھ لے۔ ان کو بڑا غصہ آیا، لباس کو دیکھ کر انہوں نے سمجھا کوئی فقیر بھیک منگا مسند پر بیٹھ گیا، اور مجھ جیسے امام تحکمانہ لہجے میں کہہ رہا کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لے۔ انہوں نے کیا کیا، تنزیہ الفاظ میں کہہ دیا جناب کو حجامت کے متعلق کچھ معلومات ہے؟ ابھی تنزیہ لفظ تھا ایک، وہ تھا بہت بڑا صاحب علم۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ کو حجامت کے متعلق کچھ معلومات ہے، اس نے کہا ہاں بہت معلومات۔ اب وہ سنبھل کر کے بیٹھا۔ داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ حجامت کے متعلق جتنی حدیث سب بیان کر دی اس نے، جتنی حدیثیں حجامت کی سب بیان۔ پھر اس کے بعد وہ آیا حدیث کی سند پر، یہ حدیث کون کون سند سے مسند ہے، اس میں کون صحیح ہے، کون سی حسن ہے، کون سی غریب ہے، اس پر سیر حاصل اس نے گفتگو۔ پھر اس کے بعد میں وہ آیا حدیث کے راویوں پر، ایسا لگا کہ اسماء الرجال کا علم اس کو ایسا حفظ ہے کہ وہ اگر اس کے 4 راوی ہیں، چاروں کا حال بیان کیا، 5 راوی، پانچوں کا حال بیان کیا، اور اس کے بعد پوری اس نے بھرمار کر دی کون سی موضوع ہے، کون سی حدیث ضعیف، اور کون سی مرسل ہے، کون سی موقوف ہے، کون سی حسن، کون سی جناب صحیح۔ بڑی سیر حاصل گفتگو کی۔ اس گفتگو کرنے کے بعد وہ پھر آیا ائمہ کے مذہب پر کہ حجامت بنانے کے معاملے میں امام اعظم کیا فرماتے ہیں، امام شافعی کا قول کیا ہے، امام احمد ابن حنبل کا قول کیا ہے، امام مالک کا قول کیا ہے، ائمہ کے جناب اقوال بیان۔ پھر ائمہ کے اقوال بیان کرنے کے بعد وہ آیا حجامت کے اوزار پر کہ حضور کے زمانے میں حجامت بنانے کا سامان کیسا تھا، اس طرح کیسا ہوتا، کینچی کیسی ہوتی تھی، اس پر اس نے سیر حاصل گفتگو کی۔ پھر اس کے بعد کیا اس نے اجرت پر آیا کہ حضور کے زمانے میں حجامت بنانے کی اجرت کیا دی جاتی تھی، حجام کو پیسے کیا دیے جاتے تھے، کچھ اناج دیا جاتا یا کوئی نقد دیا جاتا۔ اس نے سارے حجامت کی اجرتیں جو تھیں وہ سب کی سب گنوا دیں کہ یہ حجامت کی وہ تھی جناب اجرتیں۔ پھر وہ آیا جناب اطباء کے اقوال پر کہ فلاں طبیب کیا کہتا ہے اگر حجامت زیادہ نہ بنائی جائے کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی، حجامت بنانے کے فوائد کیا ہیں۔ اس نے سارے اطباء کے اقوال نقل کر دیے، اور اقوال نقل کرنے کے بعد وہ آیا یہ فن حجامت کس نے نکالا، کس پر آیا وہ کہ فن حجامت کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ ایران سے نکلا، کوئی کہتا وہاں سے نکلا، کوئی کہتا وہاں سے نکلا، اور آخر میں اس نے اس پر تتمہ کیا کہ فن حجامت جو ہے یہ اہل اصفہان نے جاری کیا، اور اس کے موجد جو ہیں وہ اصفہان والے ہیں کہ حجامت کیسے بنائی جائے، حجامت کیا ہوتی ہے، اس کے اوزار کیا ہوتے ہیں۔ یہ فن کے موجد جو ہیں وہ اصفہانی ہیں، اور ابھی اس کا دریا جاری تھا کہ داؤد ظاہری کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میرے باپ مجھے تو معاف کر دے، مجھے معلوم نہیں کہ تو اتنا بڑا عالم ہے، مجھے تو معاف کر دے اور اپنی گفتگو روک لے، مگر آج میں نے یہ طے کر لیا کہ کسی آدمی کو حقیر نہیں جانوں گا، کسی آدمی کو اب سے کمتر نہیں جانوں گا، یہ میں نے آج طے کر لیا، کبھی کسی کو حقیر اور کمتر نہیں جانوں گا۔ تو آپ نے دیکھا کبھی کبھی اس لباس میں ایسے گوہر اور ایسے جوہر ہوتے ہیں کہ آدمی ان کو شناخت نہیں کرتا، اور جب وہ
منہ ان کا کھل جائے، وہ علم و فضل کی وہ جولانی ان سے نکلتی ہے کہ آدمی اشش کر کے رہ جاتا۔ اس لیے کبھی آدمی کا حلیہ دیکھ کر اس کے مقام کو متعین مت کیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کیا ہے، ہر ایک کے ساتھ تواضع، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کریں، تو اگر اس گودڑی میں کوئی لال ہو تو آپ کو پریشانی نہیں اٹھانی پڑے۔ تو اللہ اکبر۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا عزیزان محترم، بات وہیں رکتی ہے کہ تکبر سے اپنا منہ موڑ کر تواضع اختیار کریں، اور تواضع میں ہمارے بزرگان دین کا جو عمل رہا، وقت تو اتنا نہیں مگر میں عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کے متعلق ہم گفتگو کریں گے، ان کے لیے لفظ عاجزی استعمال نہیں کریں۔ عاجز وہ نہیں، انکسار نہیں، اور اس کے خلاف امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی 6 جلد صفحہ نمبر 127 سے گفتگو شروع اور 130 تک کے گفتگو، کسی نے واعظ میں یہ کہہ دیا کہ حضور بڑے عاجز تھے اور یتیم تھے، تو اس طرح تصغیر سے استعمال کرنا ان لفظوں کو یہ درست نہیں۔ البتہ اس میں عربی میں اس کے لیے وقت یہ استعمال کیا جائے لفظ، فارسی اور اردو اور عربی میں تواضع۔ تواضع کا مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر شخص سے بہترین گفتگو کرتے، بلکہ یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا ہر شخص کی زبان پر یہ ہے کہ دشمن بھی اگر آ جائے اس کے لیے چادر بچھا دیا کرتے۔ کیوں؟ کس لیے؟ کہ ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ اس تواضع کو دیکھ کر وہ اسلام لے آئے۔ یہ بھی ہوا، اور ایسا ہوا یا نہیں کہ بے شمار ایسے لوگ جو حضور کے مد مقابل قتل و غارت میں حضور علیہ السلام کے مد مقابل جب اسلام لے کر کے آئے تو سبحان اللہ، پھر تو حضور علیہ السلام سے زیادہ پسندیدہ ان کے نزدیک کوئی آدمی نہ تھا۔ حضور کے آن جان اور حضور کی ابروئے کرم پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ عزیزان گرامی، اتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ چاہنے والے ہو گئے کہ کوئی لفظ حضور علیہ السلام کے متعلق سننا نہیں چاہتے، اور ان کا ایسا تشدد والا یعنی رواج ہوا کہ عبداللہ بن ابی، یہ منافق، اس کمبخت نے کیا کیا، بڑے بند لفظوں میں کہتا ہوں، جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف چلے گئے اس نے یہ جملہ کہا وہ تمام مسلمان اہل مدینہ کے لیے، کہ لے ہم جب مدینہ پہنچیں گے تو وہاں سے تمام ذلیل لوگوں کو نکال کر باہر کر دیں گے۔ معاذاللہ یہ اشارہ صحابہ کرام اور خود نبی کریم علیہ السلام کے متعلق تھا۔ اب جب اس نے یہ کہا، خدا کا نظام بھی دیکھیے کیسا عجیب، عبداللہ بن ابی کا بیٹا ایمان لے آئے، اس کے بیٹے تک یہ بات پہنچی کہ میرے ابا نے یہ کہا، اور جب اس کا ابا مدینہ منورہ پہنچا تو بھرے بازار میں بیٹے نے باپ کے سر پہ تلوار رکھ دی، اور تلوار رکھ کر کے کہا کہ تو نے یہ جملہ حضور کے متعلق کہا، اب تو اعلان کر کہ پورے مدینہ شریف میں سب سے ذلیل میں ہوں، ورنہ گردن اڑا دوں گا۔ تلوار ہاتھ میں ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ بھرے بازار میں عبداللہ بن ابی نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں سنو، میں سب سے ذلیل اور حقیر آدمی ہوں، اور حضور علیہ السلام اور اس کے احباب جو ہیں وہ سب کے سب عزت اور وقار والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کے تواضع کا اثر یہ ہوا عزیزان گرامی کہ لوگ آن کر کے مسلمان ہوتے رہے اور اپنے اپنے دین کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تواضع کا عزیزان گرامی نتیجہ ہے۔ امام اعظم اور ہمارے ائمہ کا تواضع دیکھیے کہ سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کتنے بڑے امام، دربار میں ابو منصور جعفر کے دربار میں آدمی کی جب شہرت، اس کی شہرت کہکشاں سے باتیں کرنے لگ جائے، اور دنیا میں یکتا زمانہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ، مگر تواضع ان میں بہت تھا، کبھی اپنے علم اور فن پر غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، ہر شخص سے صحیح طریقے سے ملتے، بلکہ کسی محفل میں بیٹھتے کبھی پیل پھیلا کر کے نہیں بیٹھ، یہ تواضع کے خلاف، کہیں اس میں ایسا نہ ہو کہ تکبر کی بو آ جائے۔ جب آپ اپنے حجرے میں الگ چلے گئے تو آپ کے شاگردوں نے پیر دبانے کے لیے کہا، حضرت اب تو کوئی لوگ نہیں ہیں، اب تو اپنے پیر پھیلا دیں تاکہ ہم ان کی خدمت کریں۔ فرمایا اکیلے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور زیادہ شرم اور حیا کرنی چاہیے۔ دیکھ بتائیے آپ، یہ حال امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ ایک واقعہ ہم نے اپنی کتاب میں بھی لکھا، اور جب آدمی کی شہرت ہو تو جو حاسدین ہوتے وہ ان کو گرانے کی کوشش کرتے، کسی طرح اس کو چت کر دیں،
تو کسی شخص نے طنز کرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ یہ جملہ کہہ دیا بادشاہ کے دربار میں، ابو حنیفہ خدا سے ڈر، خدا سے ڈر۔ آج آپ دیکھتے ہیں کوئی جملہ ہمیں اگر یہ کہہ دیں خدا سے ڈر، بڑا آیا خدا سے ڈرانے والا، نکل اپنا کام کر، بڑا مبلغ اسلام بنا گھومتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، حدیث شریف صحابی کا قول، فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمہیں حق کی دعوت دے، کوئی اچھی بات کہے، تم بات کہنے والے کو مت دیکھنا، یہ دیکھنا یہ بات کیا کر رہا، یہ بات کیا کر رہا۔ اور کبھی ایسا مت کرنا، کبھی تمہیں خوف خدا کوئی اچھی بات کی تلقین کرے، تم اب اس کو یہ کہو جا 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 تو اپنی خبر لے۔ فرما یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی تکبر کی بہت بڑی بدبودار وجہ ہے آدمی کی، اگر کوئی اللہ سے ڈرا ہے تو آپ کہتے ہیں چل 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 تو اپنا کام کر۔ تو فرماتے ہیں کوئی آدمی بھی خوف خدا یاد دلائے، کوئی اچھی بات کرے اسے قبول کرو، اور یہ مت دیکھو کہنے والا کون۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو نیچا دکھانے کے لیے اس شخص نے یہ کہہ دیا بھرے دربار ہیں، ابو حنیفہ خدا سے ڈر، خدا سے ڈر۔ آپ اتنے بڑے امام تھے، بجا طور پر کہہ سکتے تھے بھائی میں خدا سے نہیں ڈروں، تو کون خدا سے ڈرے گا، میں تو قوم کا امام ہوں۔ نہیں، آپ کو تعجب ہوگا، واقعی میں ہے کہ جب اس نے یہ کہا ابو حنیفہ خدا سے ڈر، امام اعظم نے سر جھکا لیا اور زار و قطار رونے لگے۔ سر اٹھا کر کے انہوں نے کیا کہا، کیا جملہ کہا، وہ دیکھیے تاریخ میں کیا فرمایا کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے مجھے خوف خدا یاد دلایا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو اپنے عمل اور علم پر جب گھمنڈ ہونے لگ جائے تو ضرورت اس بات کی ہوتی کوئی اسے خوف خدا یاد دلا، بجائے اس کے کہ کوئی سرزنش کرتے، بغیر اس کے کہ اس کو کوئی تعریف کرتے یا کوئی سخت بات کرتے، کوئی سرزنش کرتے، بلکہ یہ کہا کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ واقعی آدمی کو جب اپنے علم و فضل پر ناز ہونے لگ جائے، یکتا زمانہ ہو جائے، تو ضرورت اس بات کی ہوتی کہ کوئی شخص اس کو خوف خدا یاد دلائے۔ کیا مطلب ہوا اس حدیث پر عمل کہ کوئی شخص جب تمہیں کہے یہ مت کہو کہ تو اپنی خبر لے، میں تو ڈر رہا ہوں خدا سے، نہیں، بلکہ اس کی بات مان لی جائے، کہنے والا کوئی ہو اس کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے، بات اچھی ہو تو اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ یہ ہمارے ائمہ اور ہمارے تمام بزرگان دین کا عمل یہ رہا، کبھی وہ کسی معاملے میں عزیزان محترم تکبر نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک روحانی بیماری، اس کے وجہ سے ہمارے ماحول، معاشرے، برادری میں، جماعتوں میں بہت بڑا فساد۔ یہ بیماری کے جڑ اگر ہم میں سے نکل جائے، بہت سارے خاندان جو جدا ہیں وہ مل جائیں، بہت ساری برادریاں جو آپس میں گویا مخاصمت اختیار کیے ہوئے ہیں ان میں آپس میں صلح و صفائی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے جو حقیقت میں روحانی بیماری ہے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، عاجزی اور انکساری کی توفیق عطا فرمائے، اور تکبر جیسے کینسر اور ٹی بی کے مرض سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔